أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایماندارو، تمہارے مالک سرپرست تو بس یہی ہیں، خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور جس شخص نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہی ایمانداروں کو اپنا سرپرست بنایا تو خدا کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور اس میں تو شک نہیں کہ خدا ہی کا لشکر غالب رہتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ناظرین، مرحبا. سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور میرے ساتھ ہیں سیدہ ہیرا شیرازی. 21ویں رمضان، تاریخ شہادت مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں. بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں، تمام صاحبان ایمان کی خدمت میں، اور تمام عالم انسانیت کی خدمت میں. آج کا دن سوگ کا دن ہے. آج کی یہ تاریخ یقیناً کہ کوفے کے تمام یتیم حقیقتاً یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے آج ان کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے. تاریخ اسلام کی یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں اس عظیم المرتبت ہستی کو شہید کر دیا گیا
کہ جسے پیغمبر اپنا نفس کہتے تھے، جسے پیغمبر باب مدینۃ العلم کہتے تھے، جسے پیغمبر نے اسی طرح مولا بنایا جیسے خود کو مولا کہا۔ عزیزان محترم، امیر المومنین امام المتقین کی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ عقیدہ اپنی جگہ، لیکن اگر حضرت کی شخصیت کا مطالعہ کریں تو آدم سے لے کر قیامت تک، ازل سے لے کر ابد تک، تاریخ انسانیت میں علی کے جیسا انسان نہیں ملتا، اور کامل علی کے جیسا انسان ہونا تو کجا، علی کی ذات کا کوئی ایک کمال بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ان کا مقابل ہو سکے، بے شک، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، بے شک، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے کوئی بھی صفت ہو، آپ اٹھائیے تو وہ اپنی منزل معراج پر نظر آتی ہے۔ بے شک، ہم گزشتہ 2 دنوں سے سحری میں مولا کائنات کی شخصیت کے مختلف گوشوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے حصے کا ثواب بقدر معرفت سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمام ہی دیکھنے والوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ان پروگرامز کو پسند کیا، اور آج بھی اپنے اس پروگرام میں امیر المومنین کی شخصیت کا ایک پہلو جو حضرت کا علم ہے، جو حضرت کا کلام ہے، جو ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کی تالیف سید رضی نے کی، حضرت کی خود تحریر نہیں ہے، یہ حضرت کے کچھ خطبات، مکتوبات اور آپ کے کچھ کلمات پر منحصر ایک مجموعہ ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ آج کی گفتگو میں حضرت کے اس خطبات کے مجموعے سے، مکتوبات اور کلمات کے مجموعے سے چند ایک عناوین پر گفتگو ہوگی، اور اس گفتگو کے لیے ہمارے درمیان علم و عمل کے سیگمنٹ میں انتہائی واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں۔ میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ تعارف کرواتا چلوں، ایک بہت ہی مشہور نام، جانی مانی شخصیت مولانا حکیم محمد اکبر در صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انہی کے ساتھ تشریف فرما اور موجود ہمارے بہت ہی محترم ہر دل عزیز، ایک مستند ترین نام، اپنی ایک منفرد انداز میں گفتگو کرنے والی شخصیت ہیں، حضرت علامہ باقر حسین زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک سیگمنٹ جو کہ مرحبا کچن ہے، وہاں پہ شیف سبین موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کروں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی کچن کی جانب بھی جائیں گے، پوچھیں گے کہ آج کچن میں کیا تیاری ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان تمام اسپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کے تعاون سے یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ حبیب آئل مل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، ملکہ فوڈز، کچھ نیا پکاؤ، اور اس کے ساتھ کاروان امیر حمزہ، ان کا بھی تعاون ہمیں حاصل ہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروردگار عالم نے جن ہستیوں کو ہماری رہنمائی کے لیے اس کائنات میں بھیجا، یقیناً ان کی زندگی کے ہر گوشے پر جب نظر کی جائے تو رہنمائی ہی رہنمائی ہے، اور رہبری ہی رہبری ہے، ہر لحظے، ہر لمحہ ہمارے لیے ہدایت ہے ان ہستیوں کا۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیونکہ بے شک مولا کی سخاوت، آپ کی شجاعت کی کوئی مثال قیامت تک مل ہی نہیں سکتی، کوئی نظیر مل ہی نہیں سکتی۔ مولا کائنات کے علم کی مثال کیا کہنے خطیب منبر سلونی کے، کہ ہر موضوع پر آپ نے اس منبر سے گفتگو کی، اور جو ہے سننے والوں نے سنا کہ مولا فرماتے رہے کہ پوچھو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، ہر پوچھنے والے کو اس کے سوال کے اعتبار سے ہی جو ہے وہ جواب دیا گیا۔ آج مولا کے علم پر ان کی عدل و انصاف کی جو ایک سیرت رہی، جس طرح سے حکومت کو قائم کرنے کے مولا نے جو ہدایات فرمائیں، اس پر ہی جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ علم و عمل کے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اور بنا کسی تاخیر کے جناب حکیم محمد اکبر در صاحب کی خدمت میں یہ پہلا سوال ایک مقدمے کے طور پر ہے کہ اسلام نے جو نظام حکومت کا بتایا ہے، اس کی بنیاد کن اصولوں پر رکھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سچ چینل کا شکر گزار ہوں کہ مولا کائنات
کہ اس شہادت کے پروگرام میں انہوں نے مجھے شرکت کا جو ہے وہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور آپ کے والد گرامی حضرت سردار نقوی کا نام میں نہ لوں تو یہ بھی ایک ناسپاسی ہوگی. وہ بڑی عظیم شخصیت اور ان کا کلام جو ہے وہ ایک محترم بالشان کلام ہے. اور وہ بھی وجہ کیا ہے کہ وہ حضرت علی کے در سے وابستہ رہے. بے شک بے شک بے شک. اور یہ وابستگی جو ہے وہ انسان کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے. بے شک. اور آپ ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے وہ دین اور دنیا کی جو ہے وہ تمام سعادتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. حضرت علی سے متعلق چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات میں سب سے پہلا جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے اور ماخذ ہے وہ ہے قرآن کریم. بالکل ٹھیک. کہ قرآن کریم و فرقان حمید نے جو احکامات ہمیں جو اصول فراہم کیے ہیں، انہی اصولوں پر اگر ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ استوار کر لیں تو آپ یقین جانیے کہ پھر دنیا کی اقوام میں دوبارہ سے ہماری سربلندی ہو سکتی ہے. بے شک. دوبارہ سے میں نے اس لیے کہا کہ قرون اولیٰ میں آپ دیکھیں کہ وہ سربلندی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات والا صفات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس دور میں جو ہمیں قرآن کریم پر عمل نظر آتا ہے اور قرآن کریم کے احکامات کو جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک ہمیشہ کا جو ہے وتیرہ قرار دیا تھا اور قرآن کریم کے احکامات ہی پر وہ عمل پیرا رہتے تھے. حضرت علی ایک مرتبہ حضرت ابن عباس جن کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے اور بہت ہی جو ہے وہ تعلیمات قرآن کریم کی، بلکہ وہ کسی آیت کا ترجمہ یا تفسیر بیان کرتے تو دعوے کے ساتھ بعض اوقات یہ بات کہتے تھے کہ اس کا جو ترجمہ میں کر رہا ہوں یہی پروردگار عالم کا مقصد ہے. اللہ اکبر. تو اب حضرت علی کے پاس فرماتے ہیں کہ میں ایک رات عشاء کی نماز کے بعد بیٹھا اور حضرت علی نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا تذکرہ آیا. اور بے پر جو ہے حضرت علی نے ساری رات جو ہے وہ اس پر گفتگو فرمائی. سبحان. اور رات ختم ہو گئی لیکن وہ جو علم کا دریا تھا وہ بہتا رہا. واہ. اور حضرت علی نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ نے جس طریقے سے جو قرآن کریم کی یہ تفسیر بیان کی ہے تو یہ تفسیر جو ہے میں تو سن کر حیران ہوں کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ صرف حرف با پر جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے، باقی جو ہے وہ قرآن کریم تو ابھی اپنی 6666 آیات اس کے اندر موجود ہیں. تو ابھی تو آپ جو ہے صرف با کا تذکرہ فرما رہے تھے تو حضور نے حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو اگر تم کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اس کی با کو سمجھو اور اس با کے نیچے جو نقطہ ہے نحنو نقطہ تحت البا کہ جو اس کے نیچے نقطہ ہے وہ ہم ہیں اہل بیت. سبحان سبحان. تو حضرت علی کا کیا کہنا کہ انہوں نے قرآن کریم کو کیسے سمجھا، کس طریقے سے جو ہے وہ امت مسلمہ کو اس کو سمجھایا اور کیسے جو ہے ان احکامات کو جو ہے وہ آپ نے عملی زندگی میں جو ہے وہ جاری اور ساری کیا. آپ یقین جانیے کہ سب سے پہلا ماخذ تو ہمارا جو ہے وہ قرآن کریم ہے. اور اس کے لیے سمجھنے کے لیے حضرت علی جیسی شخصیت چاہیے. واہ. اور سمجھانے کے لیے بھی انہی جیسی شخصیت چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضرت علی کا جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ دوسرا ماخذ ہمارا ہے سنت نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں تو سنت کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی جو ہے ان کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ حضور کی اتباع تھی. بالکل بالکل حقیقت. اور اتباع میں جو ہے قرآن کریم خود کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو بے شک فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. بے شک. یحببکم اللہ، پھر تم کو اللہ
سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار تم سے محبت کرنے لگا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اور اللہ۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ حضور کے نقش قدم پر جو ہے چلتے رہے، جیسا ہم نے پہلے بھی کہا تھا 19ویں شب کے جو ہے پروگرام میں کہ حضرت علی حضور کی ایسی اتباع کرتے تھے کہ جیسے اونٹنی کا بچہ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور جو حضور نے ان کی تربیت ایسے فرمائی کہ قرآن کریم و فرقان حمید کے جتنے علوم تھے، جتنی معلومات تھیں اور جو اس کے اسرار ہیں، وہ ایسے حضرت علی کو جو ہے منتقل فرمائے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ جو ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ سبحان اللہ۔ دراصل حضرت علی کی معرفت اور حضرت علی سے تمسک کے بغیر جو ہے ہمیں نہ قرآن کریم سمجھ آ سکتا ہے، نہ سنت نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بڑی زبردست بات اور آغاز ہو گیا گفتگو کا۔ یہی سوال اگر میں علامہ باقر حسین زیدی صاحب کی طرف لے کے جاؤں کہ اسلامی نظام، جیسے کہ اکبر صاحب نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث، اور اس کو سمجھنے کے لیے ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اسی سوال کو آپ کی جانب لے جائے جائے اور آپ اس میں کچھ اضافہ فرمائیں تو کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ قبلہ و کعبہ ارشاد فرما رہے تھے ابن عباس کی روایت کے حوالے سے، تو میں اس کو یوں آگے لے کے بڑھوں گا کہ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب علی نے دہن کھولا تو علم کا ایک نیا دریچہ واہ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ابن عباس سے جس روایت کا حوالہ دیا تو اس مقام پر اس روایت کے اگر کانٹیکس میں دیکھیں تو امیر المومنین نے علم کا ایک دریچہ واہ کر دیا، سبحان اللہ۔ اور وہ دریچہ ایسے واہ کیا کہ کائنات میں کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر کتاب کے حاصل کیا جا سکے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ لیکن امیر المومنین نے ابن عباس سے اس روایت میں جو مکالمہ کیا وہ اس جانب توجہ کو مبذول کراتا ہے کہ اگر نقطہ نہ ہو تو کتاب کا وجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب تک نقطہ سمجھ میں نہیں آئے کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات گرامی وہ نقطہ ہے کہ امت مسلمہ اگر اس نقطے کو سمجھے گی تو تعلیمات قرآن بھی سمجھ میں آئیں گی اور تعلیمات ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سمجھ میں آئیں گی۔ یہی سبب ہے کہ جیسا کہ آپ نے تمہید میں کہہ رہے تھے کہ امیر المومنین کے خطبات، مکتوبات اور کلمات قصار کا جو مجموعہ ہے جسے علامہ رضی الدین شریف نے مجتمع کیا ہے، اس کے خطبات کے اوپر اگر آپ بات کریں تو سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ پہلا خطبہ خطبہ توحید ہے جی، اور اگر کسی نے توحید کو سمجھنا ہے تو اس پہلے خطبے کو سطر بہ سطر پڑھے واہ، تو قرآن کی پہلی آیت قل هو اللہ احد سمجھ میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسا یکتا و یگانا ہے علی نے اس خطبے کے اندر بتایا۔ دوسرا مکتوبات ہیں جو آپ نے مختلف مواقع کے اوپر تحریر فرمائے، اس میں پند و نصیحت کا ایک باب کھلا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ نے تا صبح قیامت آنے والے انسان کو پند و نصیحت فرمائی۔ آخر حصہ جو نہج البلاغہ کا ہے وہ کلمات قصار کے اوپر مبنی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن اس کی فصاحت یہ ہے کہ اگر اس پہ انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے تو دفتر کے دفتر رقم ہو جائے۔ بالکل۔ میں یہاں 2 یا 3 کلمات قصار کا تذکرہ کروں۔ ضرور۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں جب تک تفاوت ہے نیکی کے ساتھ زندگی کا سفر آگے بڑھتا رہے گا۔ واہ واہ۔ یعنی سب انسان برابر نہیں ہیں، بے شک، بے شک۔ انسانوں میں تفاوت ہے، درجہ بندی ہے، واہ۔ لیکن وہ درجہ بندی انسانوں میں رنگ و نسل و قوم و علاقہ و زبان کی بنیاد پر نہیں،
وہ درجہ بندی انسان میں علم کی بنیاد پر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کا درجہ علم بلند ہوتا ہے تو اس کا درجہ نفس بلند ہو جاتا ہے، اور جب اس کا درجہ نفس بلند ہوتا ہے تو وہ حجاب کو الٹتا چلا جاتا ہے، اور جوں جوں اس کے نفس سے حجاب غفلت الٹتے ہیں اور وہ کیفیات شعور میں قدم بڑھاتا ہے تو غیب حضور میں بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سبحان جب اللہ۔ غیب حضور میں بدلتا ہے تو اس کے نفس کی کیفیت شک یقین میں بدل جاتی ہے، اور جب نفس کی کیفیت شک یقین میں بدلتی ہے تو اس کے درجہ ایمان میں بلندی آ جاتی ہے۔ واہ۔ تو اس کلمے کے ذریعے سے امیر المومنین نے اس امر کی جانب توجہ مبذول کرائی کہ نہ تو سب انسان برابر ہیں، نہ سب کا درجہ علم برابر ہے، نہ سب کا درجہ ایمان برابر ہے۔ انسانوں میں تصب قیامت تفاوت رہے گا علم کی بنیاد پر، انسانوں میں تصب قیامت تفاوت رہے گا ایمان کی بنیاد پر۔ سبحان اللہ۔ نہ سب کا درجہ علم برابر ہے، نہ سب کا درجہ ایمان برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں رک کے کہتا ہوں کہ جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلمان فارسی، سبحان اللہ۔ دونوں کا درجہ علم برابر نہیں تھا۔ بے شک۔ جب دونوں کا درجہ علم برابر نہیں تھا تو دونوں کا درجہ ایمان بھی برابر نہیں تھا۔ واہ۔ ایک ایمان کے 8ویں درجے پہ تھا تو ایک ایمان کے 9ویں درجے پہ تھا۔ تو ایک بز میں بیٹھنے والے لوگوں کا درجہ علم برابر نہیں ہوتا، بے شک۔ اور جب ان کا درجہ علم برابر نہیں ہوتا تو ان کا درجہ ایمان بھی برابر نہیں ہوتا۔ تو انسان کی پہلی منزل یہ ہے کہ قرآن متوجہ کرتا ہے علم کی جانب، اور ختمی مرتبت متوجہ کرتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کو علم کی جانب۔ سبحان اللہ۔ اور امیر المومنین دعوت دیتے ہیں صاحبان ایمان کو علم کی جانب، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اگر علم ہے تو ایمان ہے، واہ۔ اور ایمان ہے تو اس کا حرکت و سکون صالحات میں داخل ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جب ایمان کی بنیاد پر اس کا عمل صالحات میں داخل ہوگا تو پھر وہ مقصد بعثت رسول کی تکمیل کرے گا۔ کیا کہنے۔ یعنی پھر اس کی حیات نہیں رہے گی بلکہ حیات طیب بن جائے گی، کیا بات۔ جیسا کہ سورہ نحل کی 97ویں آیت میں ارشاد ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلا نحیینہ حیاۃ طیبہ۔ واہ۔ جو عمل صالح کو بجا لایا، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت، لیکن شرط ایک ہے وہو مومن، وہ صاحب ایمان ہو، سبحان اللہ۔ اس نے ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچا ہو، اس نے ایک سانس طلب علم کے ساتھ کھینچا ہو، تو پھر خداوند علی اعلیٰ نویس سنا رہا ہے کہ ہم اس کی حیات کو حیات نہیں رہنے دیتے، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی حیات کو حیات طیب بنا دیتے ہیں۔ تو لازم یہ ہے کہ جب ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کی تذکیر کر رہے ہیں تو یہ تذکیر لفظی نہ ہو، معنوی ہو۔ بے شک۔ یعنی ہم بے انہیں شک، فقط بے یہ شک، کہہ کے آگے نہ بڑھ بے جائیں شک، کہ وہ باب مدینہ علم ہیں، بے شک، لیکن ہم اس دروازے پہ دستک دیں، بے شک۔ اور جب دروازہ کھلے گا تو ساقی آگے بڑھ کر بقدر ظرف ہمارے ساغر کو بھر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بس بقدر ظرف ہمارے ساغر کو بھر دے گا۔ اپنے اپنے ظرف کو بڑھانا ہے، اور جس کا جتنا ظرف بڑھتا جاتا ہے، جو جتنا اعلیٰ ظرف ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا ہی علی کی ولایت کو سمجھتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اب چلتے ہیں سچ کے مرحبا کچن میں شیف سبین کی جانب۔ سبین، کیا پک رہا ہے آج سچ کے مرحبا کچن میں؟ بالکل ایرا، آج میں تندوری مسالہ بنا رہی ہوں، چکن تندوری۔ جی ٹھیک ہے، بہت ہی آسان سی اور کم وقت میں بننے والی ریسیپی ہے، بشرطے کہ آپ اس کو پہلے سے میرینیٹ کر کے رکھ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے اس میں جو چیزیں شامل کی ہیں، اس میں لہسن اور ادرک، لہسن 1 چمچ، ادرک 1 چائے کا چمچ۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں دہی شامل کی ہے تقریباً 1 کپ کے قریب۔ جی۔ حبیب کوکنگ آئل جو ہے ہم نے اس پہ جس وقت میرینیشن کی تھی اس وقت لگا کے رکھ دیا تھا۔ جی۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہمیں اس میں چکن کے جو پیس لینے ہیں، آپ 1 سے 2 کلو کے قریب پیس اس میں لے سکتے ہیں۔ جی۔ ٹھیک ہے،
تمام چیزوں کو مکس کر کے اور اس کو آپ 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رکھ دیں میرینیٹ کر کے. جی بالکل. اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگر چاہیں تو آپ اس کو اوون میں بھی پکا سکتے ہیں, مطلب بنا سکتے ہیں, بیک کر سکتے ہیں. آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں. آپ اوون میں بنا کے کھاتی ہیں یا ایسے؟ میں تو آنیسٹلی کیونکہ آپ ڈائٹ پہ جو ہے لگتا ہے مجھے ڈائٹ کرتی ہیں. میں کیونکہ سچ پہ ہوں تو ہمیشہ اللہ کا شکر ہے سچ ہی بولتی ہوں کہ میں جو ہوں وہ تو اسی طرح سے پکاتی ہوں جو میری اپنی ریسیپی ہے. اوون بھی میں بہت کم یوز کرتی ہوں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں جو گرل وغیرہ کی چیزیں وہ بھی کم استعمال کرتی ہوں. 2 چیزیں ہیں اس میں, ایک چیز ہے کہ یہ مضر صحت ہے, سیکنڈ بات یہ کہ اس کا بل بہت آتا ہے تو میں ذرا اوائڈ کرتی ہوں اس سے. تو اس لیے ہم پتیلی میں پکا رہے ہیں. تو یہ اس کو ہم نے اسٹیم پہ رکھا ہوا ہے. جب یہ اچھی طرح سے گل جائے گا اس کے بعد آپ چاہیں تو آپ اس کو کوئلے کی دھونی دے سکتے ہیں. میرینیٹ ہونے کے بعد کتنا وقت لیتا ہے؟ میرینیٹ ہونے کے بعد جب ہم اس کو اگر اوون میں پکا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ تقریباً 30 سے 40 منٹ لیتا ہے. چلے جناب, کچن میں تو ابھی تیاری ہو رہی ہے اور جیسے اس نے بتا دیا کہ 35-40 منٹ تقریباً لگتے ہیں اس کے تیار ہونے میں. مرحبا سحری میں جو ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے مرحبا سحری. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. ہم واپس آتے ہیں علم و عمل کے سیگمنٹ کی طرف, اور گفتگو جو ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے کچھ کلمات, خطبات, جیسے کہ ابھی باقر صاحب نے, قبلہ نے ابھی ایک کلمے کی صرف وضاحت کی ہے. میں بڑی تیزی سے جناب کی جانب آؤں گا. حکیم محمد اکبر در صاحب یہ فرمائیے گا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی خلافت ظاہری یعنی حکومت ظاہری جو ہے وہ سنبھالی, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس کو پہلے انکار کیا, لوگوں نے آپ سے بہت اصرار کیا, اس وقت آپ نے اس کو قبول فرمایا. تو جن اصولوں پر استوار کیا وہ باقر صاحب یقیناً بتائیں گے. پہلے حصے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کے حالات ذرا بتائیے کہ کیا تھے کہ جب امیر المومنین نے منصب خلافت کو سنبھالا. دیکھیں اصل میں اس وقت بہت ہی نامساعد حالات تھے, اور اسلامی تاریخ کا وہ دور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ یعنی افراتفری کا, لاقانونیت کا, انارکی کا اگر ہم اس کو کہیں تو وہ بیجا نہیں ہوگا. ٹھیک. حضرت علی کو نے آپ یہ خلافت کی جو سسٹم کو جو ہے اختیار کیا, بہت آپ سے اصرار کیا گیا کہ آپ یہ منصب سنبھال لیجیے. حضرت علی نے ایسے نامساعد حالات میں کہ جب چاروں طرف سے ریشہ دوانیاں تھیں, چاروں طرف سے جو ہے وہ آپ پر جو ہے یلغار کی جا رہی تھی, اور حکومت امیر شام نے الگ اعلان کر دیا تھا اپنی خلافت کا. دوسری جانب جو ہے وہ جہاں آپ کو یعنی بعد کے حالات اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنگ صفین میں, جنگ جمل میں, اور نہروان بھی ہے, یہ ایسی یعنی نامساعد حالات تھے کہ جن میں حضرت علی کو یہ منصب سنبھالنا جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے کار دارت تھا, اور یہ انہی کا منصب تھا کہ انہوں نے سنبھالا اس کو. ورنہ جو ہے کوئی اور دوسرا شخص ہوتا تو ان نامساعد حالات میں جو ہے وہ اس کو قابو نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اور حضرت علی جب اس خلافت کے بار کو سنبھالتے ہیں تو انتہائی جو ہے وہ لوگوں نے آ کر آپ سے منت سماجت کی کہ اب آپ سے زیادہ جو ہے اس دنیا میں ہمارے لیے اور کوئی رہبر اور رہنما ہم کو نظر نہیں آتا, آپ مہربانی فرما کر اس سسٹم کو جو ہے سہارا دیجیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت علی کو یہ جو منصب ملا, میں کہتا ہوں یہ ظاہری منصب ہے. یہ ظاہری منصب. حضرت علی کو جو منصب حاصل تھا, واہ, پروردگار عالم نے جس منصب کا اعلان قرآن کریم میں کیا, واہ واہ, کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, واہ, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں میں آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ,
بکلماتن فتمہن، بکلماتن فاتمہن، جی کہ تو وہ ان سارے کلمات پر، ان ساری باتوں پر جو ہے پورے اتر گئے. قال، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی جاعلک جاعلک للناس للناس اماما، اماما. کہ اے ابراہیم، اب دیکھیں نبوت دی تو نہیں آزمایا، جی ہاں جی ہاں، اور دیگر کلمات میں جب آزمایا تو وہ سب پر جب پورے اترے تو قال انی جاعلک للناس اماما، اماما، کہا کہ اے ابراہیم اب ہم آپ کو پوری کائنات پر امام امام بنا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پوچھا قال ومن ذریتی، کیا جی میری 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 ذریت ذریت میں کے سے بارے بھی میں کیا کوئی امام. جی ارشاد ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا ہمارا عہد یہ حکم جو ہے ظالموں ظالموں کو کو نہیں نہیں پہنچے گا. واہ جی تو اس کا مطلب ظلم کے مقابلے میں عدل ہوتا ہے، واہ واہ واہ، ظلم کے مقابلے میں عدل ہوتا ہے، بے شک اور عادل حضرت علی سے زیادہ کوئی نہیں تھا. بے سبحان شک، اللہ. اسی بے لیے شک، آپ بے شک، دیکھیں بے شک. کہ ہم مجھے اپنے والد گرامی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کس کی مجال یا حسین، واہ ہاں کس کی مجال یا حسین تیری کرے جو ہم سری، سبحان اللہ، باپ کے گھر امامتیں نانا کے گھر پیمبری. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. تو ساری امامتیں جو ہے وہ حضرت علی کے پاس آئی. ساری امامتیں حضرت علی کے پاس آئیں. بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، امام الائمہ ہیں. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. حضرت علی جو ہے وہ ان کے پاس یہ منصب جو امامت کا ہے، یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ خلافت اس کے سامنے اس کا ایک معمولی سا شعبہ بھی نہیں ہم سمجھتے. بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات. جس رخ کی طرف مولانا اکبر در صاحب نے اشارہ کیا وہ ہے وہ عادل. عادل عادل. اور امیر المومنین کا ایک لقب شہید انصاف بھی ہے، یعنی آپ کا جو انصاف تھا وہ لوگ اور معاشرہ برداشت نہیں کر سکا. جی امیر المومنین کا ایک اور قول ہے جو بہت کوٹ کیا جاتا ہے، کبھی نام لے کر اور اکثر اوقات بغیر نام لے کر، مملکتیں کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ ظلم کے ساتھ نہیں، نہیں. زندہ نہیں رہ سکتی. جی جی تو بالکل. آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت کہ جب لوگ اصرار کر رہے تھے کہ آپ خلافت سنبھالیے اور آپ کہہ رہے تھے تم میرے انصاف کو نہیں برداشت کر سکو گے، اور جب آپ نے حکومت سنبھالی تو اپنے اسی خطبے پر کس طرح سے عمل کیا، اور پھر آپ کا ایک خط جو حضرت مالک ابن اشتر کے نام ہے، اس پر مزید تفصیل سے بات ہوگی ابتدائیہ کے طور پر. ابتدائیہ کے طور پہ جہاں مولانا گفتگو کو ختم کر رہے تھے وہ یہ کہ امامت وہ منصب عالی ہے کہ جو عادل کا خاصہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور امامت کے مقابل پہ جو بھی کھڑا ہے وہ ظالم ہے. سبحان اللہ. بے شک. مختصر سی ظاہرہ حکومت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب، جی وہ عرصہ بھی بتا دیجئے. صلوات اللہ، تقریباً 3.5 ٹھیک. برس کا عرصہ ہے. لیکن اس مختصر سی حکومت میں خطبات بھی ہیں، مکتوبات بھی ہیں، کلمات قصار بھی ہیں. کیا کہنے. اس مختصر سی ظاہرہ حکومت کے اندر وہ یورشیں بھی ہیں کہ جہاں نہروان بھی ہے، سفین بھی ہے، جمل بھی ہے. جمل بھی ہے. ختمی مرتبت نے مشرکین و کفار سے مقابلہ کیا. واہ. علی نے منافقین، تکفیریت اور خارجیت سے مقابلہ کیا. اور علی نے میدان میں آ کر بتایا کہ ظلم کہاں ہے اور عدل کہاں ہے. عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفین کے میدان میں کھڑے تھے تو دونوں لشکروں کے درمیان جب آ کے کھڑے ہوئے تو یہ سرگوشی چلی کہ کیا رسول اکرم نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمار جہاں کھڑے ہوں گے وہیں حق ہوگا. حق ہوگا. عمار جہاں کھڑے ہوں گے وہیں حق ہوگا. عمار کی صفت یہ بھی ہے کہ عمار دونوں ہاتھوں میں قبضہ تلوار کو باندھے ہوئے کھڑے تھے، اور عمار نے صفین میں دونوں ہاتھوں میں قبضہ تلوار کو باندھ کر جنگ لڑی. سبحان اللہ. ضعیفی تھی. عمار کے 2 مکالمے میں آپ کے سامنے حذف کرتا ہوں. جی ضرور. عمار نے کہا سنو، جیسا کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ کلمات قصار کا ایک کلمہ جو ہے وہ دفتر رکھتا ہے.
अमीरुल मोमिनीन ने एक मुकाम पे कहा बोलो और पहचाने जाओ। बिल्कुल, वाह। तो कल्लिमु तुअरिफु, बिल्कुल सही, बोलो ताकि अब पहचानो। अम्मार ने जो कलमा अपनी ज़बान पे जारी किया, अम्मार ने अपना तारुफ नहीं कराया, सामने खड़े होने वालों का भी तारुफ कराया। अम्मार ने कहा सुनो, कल हम तुमसे लड़े थे तंजील पर वाह और आज हम तुमसे लड़ रहे हैं तावील पर। वाह वाह वाह, वाह, कल हम तुमसे लड़े थे तंजील पर तंजील पर, और आज हम तुमसे लड़ रहे हैं तावील पर। तावील पर। यानी अम्मार ने दोनों लश्करों के दरमियान खड़े होकर बताया कि कल हम लड़ रहे थे कि कुरान सामित को मानो, आज लड़ रहे हैं कुरान नातिक को मानो। को वाह वाह वाह, कुरान दस्तूर है और अली की हयात उस दस्तूर की तशरीह है। उस दस्तूर की तशरीह अगर आप देखना चाहें तो जैसा कि अभी आपने कहा, वो ख़त जो मालिक अश्तर को आपने मरकूम कराया जी, मिस्र का गवर्नर बनाते हुए, मिस्र का, ये अमर भी बड़ा लतीफ़ है कि कुमैल बिन मालिक अश्तर जो हैं वो राह में शहीद कर दिए गए। अच्छा मिस्र नहीं पहुंच सके, ठीक, राह में जहर दिया गया, वो शहीद कर दिए गए। लेकिन मालिक की गवर्नरी आज भी मुसल्लमा है। वाह वाह, मालिक की गवर्नरी आज भी मुसल्लमा है। और उस मकतूब का लुत्फ ये है कि वो मकतूब फ़कत कलमा पढ़ने वालों के लिए नहीं, बेशक, तमाम इंसानियत के लिए। बेशक क्या बात, क्या बात, यानी बेशक उस मकतूब में अमीरुल मोमिनीन ने किसी आयत को कोट नहीं किया, जी, किसी जी, हदीस को किसी कोट नहीं हदीस को कोट नहीं, बल्कि उसमें जो आपने उसूल जहाबानी बताए हैं वो तमाम इंसानों के लिए हैं वाह वाह कि दुनिया में जो निज़ाम हुकूमत चलाना चाहे उसके लिए वो मकतूब आज भी आईना है। या हर अहद के लिए वो मकतूब आज भी आईना है। उस मकतूब में आपने ये इरशाद फरमाया सुभान अल्लाह, कि सुभान अल्लाह। मालिक जिस तरफ तुमको भेज रहा हूँ वहाँ दो किस्म के लोग हैं। एक वो हैं कि जो दीन में तुम्हारे भाई हैं, सुभान अल्लाह, और एक वो हैं जो खिलकत में तुम्हारे भाई हैं। सुभान अल्लाह, एक दीन में तुम्हारे भाई हैं, एक वो हैं जो खिलकत में तुम्हारे भाई, सुभान अल्लाह, तुम हक जैसी उनका ज़्यादा मखलूक है, हक उनका ज़्यादा है जो खिलकत में तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर, अकबर। इसलिए कि अगर तुम इस्लाम की सही तस्वीर अमली तौर पर उनके सामने पेश करोगे तो वो राह हक के ऊपर आ जाएंगे। अल इस्लाम जबर का नाम नहीं है, बेशक इस्लाम अदल का नाम है। बेशक, वाह और अदल इंसान के अफ़आल से सादिर होता है, वाह अदल इंसान के अफ़आल से सादिर होता है। तो जितना आपके अफ़आल के अंदर अदल होगा उतने आप बेहतरीन मुबल्लिग इस्लाम बन जाएंगे। क्या वाह बात, वाह वाह वाह, क्या बात, तो यहाँ एक कलमा और हदिया करता हूँ। जी बिल्कुल, कलमात क़िसार के अंदर अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि हर इंसान की एक कीमत है, बेशक हर इंसान की एक कीमत, हर इंसान की एक कीमत है। इस दुनियाए नाबकार में बिकता कौन नहीं है। वाह, वाह वाह। वाह वाह, क्या कोई बात ये नहीं कह सकता वाह, क्या मेरी कि कोई मैं नहीं कीमत? बिकता। वाह, अमीरुल मोमिनीन ने कहा हर इंसान की एक कीमत है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत का तयन करना चाहें तो कैसे करेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने आगे बढ़ते हुए कहा उसकी पसंद उसकी कीमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जितनी सुभान आपकी अल्लाह। पसंद में बुलंदी आएगी उतनी कीमत आपकी बुलंद सुभान होती चली अल्लाह, जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान चलते अल्लाह। चलते ये भी कहता हूँ और दावत देता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा को कि क्या अली की भी कोई कीमत है, क्या बात, वाह, क्या बात, क्या अली की भी कोई कीमत है। तो अगर आज की शब में आप अली की कीमत को तलाश करना चाहते हैं तो अली की पसंद को तलाश करें, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अली की सुभान पसंद को अल्लाह। तलाश करें। वाह वाह, शब हिजरत अली को पसंद ये था कि वो चादर इत्मीनान ओढ़ कर बिस्तर रसूल पे सो जाएं, तो अली की पसंद, अली की कीमत ठहरी एक रात चादर इत्मीनान ओढ़ कर सोए और मालिक मर्जी परवरदिगार हो गए। सुभान वाह, अल्लाह। वाह, वाह, तो जिसे खुदा की- रज़ाए रब दरकार है जी, वो अपनी पसंद को बुलंद करे, सुभान और अल्लाह, जितना उसकी पसंद बुलंद हो जाएगी उतना उसकी कीमत में बुलंदी आती चली जाएगी। क्या कहने, सुभान अल्लाह भाई, सुभान क्या अल्लाह, कहने, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बस, इसके बाद मेरा कहने का जी चाह रहा है, और ज़ैगम अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, कलाम सुनाएंगे। जितनी देर में वो कोई कलाम ढूंढ ले मैं एक बात कह दूं बस
مفتی جعفر حسین صاحب نے نہج البلاغہ کے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ یہ جو نہج البلاغہ ہے اس میں دیے جانے والے خطبات، مکتوبات اور یہ کلمات زیادہ تر اس زمانے کے ہیں جو آپ کی خلافت ظاہری کا زمانہ، یعنی سن 36 ہجری سے لے کر اور 40 ہجری تک، یہ 4 سال کا عرصہ۔ فرماتے ہیں کہ اسی عرصے میں 3 جنگیں ہیں، مختلف شورشیں ہیں، ذہن پر ایک مسلسل جس کو کہنا چاہیے دباؤ کی کیفیت۔ اس دباؤ کی کیفیت میں بھی جو علم اور حکمت کا سمندر بہہ رہا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور وہ کمال علی ابن ابی طالب ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ہمارے جیسا عام انسان ہو، اس کے اوپر ذرا سی کوئی پریشانی پڑ جائے تو عقل ناقص ہو جاتی ہے، خبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ وقت کے امام تھے۔ انہوں نے ان مشکلات میں بھی اور میدان جنگ میں بھی جو کچھ بھی ارشاد فرمایا وہ انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب زیغم عباس رضوی صاحب سے اس عبادت میں شریک ہو جائیں، شامل ہو جائیں اور مولا کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب زیغم عباس صاحب۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں، ارے ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں، ارے ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں، سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہ و بکا ہے، سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہ و بکا ہے، خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، ارے خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، روزے داروں قیامت کے دن ہیں، ارے آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے کسوں پہ مصیبت ہے چھائی، آل احمد پہ آفت ہے آئی، بے کسوں پہ مصیبت ہے چھائی، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، اٹھ گیا سر سے حیدر کا سایہ، روزے داروں قیامت کے دن ہیں، ارے گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا، گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیغمبر کو مارا، ہائے سجدے میں سرور کو مارا، ہائے سجدے میں سرور کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ سبحان اللہ جناب زیغم عباس صاحب بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، انداز سے جو ہے وہ کلام پیش کر رہے تھے، اور بات ہو رہی ہے مولا کائنات کی، علی جیسے عادل امام کی بات ہو رہی ہے،
اور قبلہ دونوں تشریف فرما ہے آپ کی اجازت سے کہ یہ خاصہ انہی کے خاندان میں ہے کہ ان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ حکومت کو قبول کر لیجئے، اس منصب کو قبول کر لیجئے، جیسے امام علی رضا علیہ السلام کی مثال ملتی ہے، اور یہاں پر مولا علی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر اس خط کی بات ہو رہی ہے جو کہ مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو لکھا جب ان کو مصر کا گورنر جو ہے منتخب کیا۔ ابھی قبلہ فرما رہے تھے کہ اس میں کسی آیت کو نہیں شامل کیا، کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا، تو یوں کہا جائے تو وجہ ہوگا کہ اگر آیت اور حدیث جو ہے وہ بیان کر دی جاتی تو مسلمان کہہ دیتے کہ صرف ہماری حکومت سازی کے لیے رہنمائی ہے۔ کسی آیت اور حدیث کو نہ شامل کر کے مولا کائنات نے بتا دیا کہ علی اللہ کی مخلوق کا حاکم ہے، اللہ کی مخلوق کا امام ہے۔ جب بھی کوئی اس حکومت سازی کے قوانین کو ان کو پڑھے، جو پڑھے تو اس کو ایسا لگے کہ میرا حاکم یہی علی ہے، بے شک، چاہے وہ کوئی ہندو ہو، کوئی عیسائی ہو، وہ جب بھی پڑھے تو یہی کہے کہ علی میرا حاکم ہے۔ بالکل اس کے اوپر مزید گفتگو دونوں علماء کرام کریں گے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ آج بھی جو اقوام متحدہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے مرکزی دروازے پر جو خط تحریر مولا ہی کی تحریر ہے اور انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ میں ایک سوال مولانا اکبر در صاحب سے کر کے پھر مولا کے اس خط کی طرف جناب باقر زیدی صاحب سے مزید گفتگو کروں گا کہ یہ جو نظام بنایا گیا یہ کیوں نہیں رائج ہو سکا؟ جو پروردگار عالم کا دیا ہوا نظام ہے، جو خوبصورت ترین نظام ہے، جس میں ہر کسی کے لیے ہدایات موجود ہیں، جس کا ایک عکس ہمیں اس خط میں نظر آتا ہے جو امیر المومنین نے تحریر فرمایا کہ اس میں ہر طبقے کے لیے امیر المومنین نے ہدایات لکھی، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ انتظامی امور ہو، مقننہ ہو، جو بھی شعبہ ہو اس میں ہمیں ہدایت ملتی ہے، اور وہ سب کی سب ظاہر ہے آپ نے احکامات الہیہ سے ہی لی ہے۔ تو جب ہمارے پاس اتنا مکمل ایک نظام موجود ہے تو آج تک ہم مکمل طور پر اسلامی حکومت قائم کرنے میں ناکام کیوں رہے؟ دیکھیں، حضرت علی نے جو خط مالک اشتر کو لکھا، جیسا بھی قبلہ نے بہت صحیح اس کی جانب جو ہے وہ اس کی توضیحات جو ہے وہ کی ہیں، آپ مالک اشتر سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے یہاں اور بھی حکمران گزرے ہیں، سبحان اللہ، جو ظلم کو جو ہے اپنا وتیرہ بنائے ہوئے تھے اور جنہوں نے ظلم سے حکومت کی ہے، تو ان حکمرانوں کو جیسے تم برا سمجھتے ہو اور ان کے جو کرتوت ہیں ان کو تم جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ فالو کر سکتے، تو اب تمہیں چاہیے کہ اپنی حکومت جو ہے تم جب قائم کرو تو اس انداز کی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کی طرح تم کو آنے والی تاریخ جو ہے وہ متون نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے حکومت کا جو تم نے ڈھانچہ سسٹم بنانا ہے اور جس ڈھانچے کو تم جو ہے وہ اس پوری مملکت میں رائج کرنا چاہتے ہو، تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا کہ اگلے حکمرانوں کی طرح تم ظلم سے حکومت نہیں کرنا، اللہ اکبر، بلکہ جو ہے وہاں عدل کی حکومت کو قائم کرنا۔ اب یہ بات کیوں حضرت علی نے ان سے ارشاد فرمائی؟ حضرت علی کو قرآن کریم کے احکامات سے ہی انہوں نے اخذ کیا تھا کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، واہ، کہ جب تم کو لوگوں پر حاکم بنایا جائے تو تمہارا کام ہے کہ تم عدل کی حکمرانی کرو۔ سبحان واہ اللہ، واہ واہ، یہ قرآن کریم کا حکم تھا، اس کو جو ہے حضرت علی ان کو جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی تم نے جو ہے وہ اگلے حکمرانوں کی طرح جو ہے ظلم کی حکومت نہیں کرنی ہے بلکہ عدل کی حکومت کرنی ہے، پھر اپنی خواہشات کو تم لگام دو، یعنی ذاتی خواہشات جو تمہاری ہیں وہ حکومت میں جو ہے وہ شامل نہ ہو جائیں۔ واہ واہ واہ۔ اب انسان عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ملک تو ہم نے اسلام کی تعلیمات کے لیے حاصل کیا تھا، بالکل 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 بالکل، اور اسلام کے نام پر قائم ہونے والی یہ ایک واحد سلطنت ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہے، نظریاتی حکومت ہے، جی، نظریاتی ملک ہے،
لیکن حضرت علی جو ہے وہ تو اس نظریے کے حامل تھے خود، بالکل اسلامی نظریے کے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری خواہشات جو ہے، خواہشات نفسانی جو ہیں، وہ کہیں اس عدل کے اور اس حکومت کے راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہو جائیں. اللہ اپنی خواہشات کو لگام دو. اللہ لگام دو کا مطلب یہ تھا کہ تم وہ کام نہیں کرنا کہ تمہاری خواہش نفسانی جو ہے وہ جو ہے لوگوں پر حاوی آ جائے. بالکل. پھر ارشاد فرمایا کہ رعایا کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا. رعایا کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا. تم کو جو ہے حکمران بنایا گیا ہے تو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم جو ہے ان پر ظلم اور تعدی کو روا رکھو، بلکہ ان کو جو ہے رعایا کو اپنی اولاد سمجھو اور ان پر محبت اور شفقت کے ساتھ جو ہے حکمرانی کرو. پھر رعایا کی فرمایا کہ 2 اقسام ہیں. اچھا. جس کا ذکر ابھی علامہ باقر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ 2 اقسام ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو تمہارے دینی بھائی، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو غیر مسلم رعایا ہے تمہاری. اب تمہارا کام یہ ہے کہ دونوں پر جب تم حکمرانی کرو تو کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا دینی جذبہ جو ہے وہ غالب آ جائے اور تم اپنے دینی بھائی کی حمایت کرو چاہے وہ ظلم پر ہو. اللہ اکبر. تمہیں عدل کرنا ہے چاہے وہ تمہارے خلاف جا رہا ہو. تمہاری رعایا میں تمہارے دین کے جو بھائی ہیں ان کے خلاف جا رہا ہو. بالکل صحیح. تین گفتگو جو ہے وہ یہاں پر جاری و ساری ہے. مولائے کائنات کے عدل پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. مرحبا سحری میں جو ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے مرحبا سحری. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا سحری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور 21ویں سحری 21 رمضان اور گفتگو ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے. مولانا محمد اکبر در صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ کہنے والی نے کہا کہ عادل علی کے ساتھ مدفون ہو گیا. سبحان اللہ. بے شک. جی. عادل تو وہ تھا جو علی کے دور میں ہوتا تھا. جی. جو شکایت اس نے علی سے کی اور اس طرح مولا علی نے عدل کیا، وہی شکایت بعد میں وہ دوسرے حاکم کے پاس لے کے گئی اور اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو اس نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ عدل علی کے ساتھ دفن ہو گیا. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. قبلہ باقر حسین زیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اس حوالے سے ارشاد فرمائی کہ جو خط حضرت مالک اشتر کے نام لکھا، اس میں تاجروں کے لیے ٹیکس کلیکشن کے لیے کیا احکامات مولا نے ارشاد فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امیر المومنین نے جو مشیر ہوتے ہیں کسی حاکم کے، ان کی اہمیت کے متعلق کچھ فرمایا ہے کہ مشیر کیسے ہونے چاہیے. پاکستان جیسا کہ ابھی قبلہ نے کہا ایک نظریاتی اسلامی مملکت ہے جی اس قرائے ارض کے اوپر، اور جب یہ اسلامی نظریہ حیات کے اوپر مورد وجود میں آئی تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے راجہ صاحب محمود آباد سے کہا کہ اس مملکت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے اصول کیا ہوں گے. واہ. تو راجہ صاحب نے خط لکھا قائد اعظم کی مشاورت کے ساتھ حضرت علامہ رشید ترابی علیہ اللہ مقامہ. اچھا. اور آپ اس خط کے جواب کے اندر دعوت کے اوپر قائد اعظم کی پاکستان تشریف لائے 1947 میں حیدرآباد دکن سے، اور آپ کے لیے ہوٹل کے اندر کمرے مختص کیے گئے اور آپ نے اس خط کا انگریزی زبان میں ٹرانسلیشن کیا. اس تاریخی حقیقت کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ پریس کلب میں قائد اعظم نے ہاتھ میں لے کے کہا کہ یہ ہماری نئی مملکت کی بنیاد نہیں ہے، یہ ہماری نئی مملکت کی اساس ہے. وہ خط یوم عاشور کے موقع پر ڈان اخبار کے اندر شائع بھی ہوا. اچھا. اور گورنر اعظم عباسی کے دور میں ایک آرڈیننس کے ذریعے سے وہ خط سرکاری دفاتر میں آویزاں بھی کرایا گیا. اچھا. یہ سب چیزیں تو تاریخ کا حصہ ہیں. اور
اور آج بھی سینٹ کے اندر جو لوگ اوت اٹھاتے ہیں ان کو وہ خط کا متن دیا جاتا ہے. اسی خط کا متن. یہ اور بحث ہے کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو اس خط کے متن کو کیا پڑھیں. واہ، قبلہ تصحیح فرما دیجیے گا کہ لندن کا جو جنگ ہے وہاں پر بھی یہ خط چھپا اور امریکہ میں بھی. جی کیونکہ لوگوں نے اس کی جو چاہنے والے ہیں انہوں نے کٹنگ بھی جو ہے وہ آپ کو پاس محفوظ اور ہے. سب سے اہم بات میں عرض کروں، فورسز میں آج بھی یہ کتابچہ تقسیم ہوتا ہے. جب آفیسر رینک کے اوپر جاتے ہیں فورسز کے اندر ہمارے جوان، تو وہاں یہ خط پڑھایا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر. اللہ اکبر. اور وہ کتابچہ جو تقسیم ہوتا ہے اس پہ مجھے یہ بات فخر سے کہنے کے اندر کوئی یار محسوس نہیں کرتا کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے ٹرانسلیٹڈ بائی رشید ترابی. لکھا ہوتا ہے اس خط کے اندر جیسا کہ قبلہ نے کہا کہ ٹیکس کے اصول آپ نے بتائے. جی. ٹیکس کے اصول آپ نے بتائے کہ ٹیکس کس سے وصول کرنا ہے. موجودہ دور میں عوام تو دیانتداری سے ٹیکس دے رہی ہے لیکن سرمایہ دار ٹیکس کو چوری کرتا ہے. جی جی. امیر المومنین نے اس خط میں بتایا کہ ٹیکس کے وصول کرنے کے طرائق کیا ہیں. صحیح. پھر اسی خط کے اندر آپ نے جو واضح طور کے اوپر حکم فرمایا وہ کسانوں کے لیے زراعت کے اصول بتائے کہ اگر کسی ملک کی زراعت اگر کمزور ہے تو اس کی معیشت کمزور ہوگی. سبحان اللہ. لیکن اگر اس کی زراعت مضبوط ہے تو اس کی معیشت مضبوط ہوگی. واہ. واہ. دہقان ہمارے یہاں آج اس کو حق نہیں دیا جا رہا. جا. امیر المومنین نے اس کے حقوق کی آواز اس خط کے اندر اٹھائی. سبحان اللہ. اور دنیا میں آج کسی بھی مملکت کی معیشت کا انحصار زراعت کے اوپر ہے. اگر زراعت ہی کمزور ہوئی تو صنعت کہاں سے مضبوط ہوگی. واہ. کیا بات ہے. واہ. ہم صنعت کار کو تو فوائد پہنچانے کی بات کر رہے ہیں واہ. لیکن ہم دہقان کو فوائد ہمارا پہنچانے ملک کی بات زرعی. نہیں کر رہے ہیں. واہ. ملک زرعی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس خط کو ہمارے صاحبان اقتدار درسن پڑھیں واہ. تاکہ اس مملکت کو جو اسلام کے نام پہ مورد وجود میں آئی ہے وہ بنام اسلام نہ رہے بلکہ عملی اسلام کے سانچے میں ڈھل سکے. واہ 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 واہ. اور جس جانب ابھی محترمہ نے توجہ دلائی اس خط کے اندر واضح اشارہ ہے جی. کہ آپ نے نصیحت فرمائی ہے مالک اشتر کو جی. کہ جو تم سے پہلی کیبنٹ میں جی. وزیر یا مشیر رہا ہو جی. اسے تم اپنی کیبنٹ میں مشیر یا وزیر نہ بنانا. جی. اللہ اکبر. یعنی یہ وہ سنہری اصول ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جاتا تو نہ لوٹاکریسی وجود میں آتی، نہ ہاؤس ٹریڈنگ وجود میں آتی، نہ کرپشن وجود میں آتی. صحیح بات. واہ. دراصل یہ نجاستیں اس لیے وجود میں آئیں کہ ہم نظریہ ضرورت کے تحت پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور ہر گرنے والا پیچھے رہ جانے والوں کے ہاتھوں کا سہارا لے کے آگے بڑھتا ہے. لہذا امیر المومنین نے اس نصیحت میں واضح فرمایا کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو تمہاری حکومت استحکام پائے گی، اور اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تمہاری حکومت مستحکم نہیں ہو سکتی. موجودہ حکومت ہو یا گزری حکومت ہو اس میں جو خلفشار، انتشار، اپس ڈاؤن آتے ہیں اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو سدا بہار ہیں. جو سدا بہار ہے. کیا حسن آپ کا حسن نظر ہے اور جس کو کیا کہا جائے کیا خوبصورت آپ نے جو سدا بہار ہے. بلکہ یہ ہے کہ معاف کیجیے گا نائلون کے موزے ہر پاؤں میں فٹ آ جاتے ہیں. تو اس لیے علی کے راستے کو جس نے منتخب کرنا ہے وہ صحبت کی ایک ردا کو سر پہ تان لے. واہ. اس لیے کہ علی کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ علی نے کرپشن کو ختم کرنے کا نعرہ نہیں لگایا، علی نے کرپشن کے سر کو قلم کیا. سبحان اللہ. کیا بات. میں مختصر سے وقت میں مسند امام احمد بن حنبل سے ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں
قبلہ کی اجازت سے کہ جب عمر ابن عبدود کے سر کو قطع کر کر آپ لوٹے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے علی کے گرد حلقہ کر کے کہا کہ یا علی عمر ابن عبدود کا سر تو لے آئے لیکن عمر ابن عبدود کی زرہ نہیں لائے. واہ. اور یہ مکالمہ تھا کہ عربوں میں سب سے قیمتی زرہ عمر ابن عبدود کی زرہ ہے. تو علی کا تاریخی کلمہ ہے جسے مسند میں امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے محفوظ کیا کہ علی نے سر بلند کیا اور سر کو بلند کر کے کہا کہ میں نے کفر کا سر کاٹا ہے، کفر کو برہنہ نہیں کیا. علی کے اس مکالمے نے یہ بتا دیا آج کے حکمرانوں کو کہ کرپشن کی تشہیر تو سب کر رہے ہیں، برہنہ سب کر رہے ہیں، لیکن کرپشن کا سر کاٹنے والا کوئی جری نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. تو اگر کسی کو کرپشن کے سر کو قلم کرنا ہے تو اسے علی کے راستے کو منتخب کرنا. کیا کہنے ہیں جناب، کیا کہنے، کیا خوبصورت بات. مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ کوئی بھی ظلم سے آمادہ پیکار نہیں، کوئی بھی ظلم سے آمادہ پیکار نہیں، لاکھوں خیبر ہیں کوئی حیدر کرار نہیں، لاکھوں خیبر ہیں کوئی حیدر کرار نہیں. جو بات قبلہ نے ارشاد فرمائی ہے، مطلب اس پہ ساری رات بھی آپ سر دھنتے رہے. خیبر پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جی کہ مرحب کا قتل بھی بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، قمر جلال کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. اور مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر و شاعری کی بات ہو گئی تھی تو میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دوں. اس کے بعد پھر آپ گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیجیے گا کہ جو دین کبریا کا مقدر ہے وہ علی، جو حق کی رحمتوں کا سمندر ہے وہ علی، جو باب شہر علم پیمبر ہے وہ علی، اور میدان میں جو بشر کو متاع ضمیر دے، جھولے میں ہو تو کلے اجدر کو چیر دے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. کیا اچھی باتیں اور کیا اچھے مصرے عطا ہو رہے ہیں مولا کی طرف سے. میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اور یقیناً جس طریقے سے خط جو امیر المومنین کا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور باقر زیدی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی، اور مشیروں کا جو تذکرہ ہے حکیم محمد اکبر در صاحب، یہ سن کے دل بڑا ملول ہو جاتا ہے، بڑا غمزدہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ جملہ ہوا کہ جی گزشتہ جو حکومت میں مشیر رہے ہوں تم مت رکھنا. اور آپ نے بھی اور قبلہ نے بھی کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سدا بہار ہوتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ مشیروں کی ایک کثیر تعداد ہم دیکھتے ہیں کہ جو الیکٹڈ بھی نہیں ہیں اور نامینیٹڈ ہیں. جن لوگوں کو ووٹ دیا گیا ہو، یعنی ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے ووٹ دیا ہے، وہ تو یہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم جا کے پھر پوچھیں گے کس سے، کیونکہ جس آدمی کو ہم نے ووٹ دیا تھا وہ تو اب نظر ہی نہیں آ رہا. جی اب اس ساری صورتحال میں کہ جہاں پہ ایسے مشیر موجود ہوں کہ یہ وعدہ کیا گیا ہو کہ جی یہ لوگ تھے جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں، آئندہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی جو انہوں نے پہنچائی. اب وہی چہرے جب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں اور وہ دوبارہ انہی مناصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کا کیا حل کیا جائے، آخر کب تک یہ سلسلہ چلے؟ مجھے ایک بات کہنے کا موقع دیجئے کہ انصاف کہاں سے ہو، کہاں سے ہو کہ دل صاف نہیں ہے. انصاف کہاں سے ہو کہ دل صاف نہیں ہے، اور دل صاف کہاں سے ہو کہ انصاف نہیں. واہ واہ واہ. یہ مرزا دبیر کا شعر ہے، یہ مرزا دبیر کا شعر ہے. اس دور میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے وہ انیس کا، اور یہ مرزا دبیر کا کہاں سے ہو کہ دل صاف نہیں. واہ واہ واہ. حضرت علی نے مالک اشتر کو جو خط لکھا اس میں مشیروں کے لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مشیر رکھتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھنا. اور وہ خاص خیال کیا ہے کہ ایک تو بخیل کو کبھی بھی جو ہے وہ مشیر نہیں بنانا، بخیل کو نہ بناؤ، بزدل کو مشیر نہیں بنانا، واہ، اور حریص کو مشیر نہیں بنانا. حریص ہے 3 باتیں ارشاد فرمائی. بزدل کہا کہ یہ تم کو جو ہے اتنا کمزور کر دے گا کہ تم کسی بھی جگہ جو ہے کوئی صحیح فیصلہ کرنے کے لائق نہیں رہو. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات. ہر جگہ تم کو کمزوری دکھائے گا وہ. تو بزدل کو کبھی مشیر نہیں بنانا، بخیل کو مشیر نہیں بنانا. وہ تمہارے سامنے فقر و فاقہ کی اتنی تصویر کھینچ دے گا
کہ تم لوگوں سے ظلمن جو ہے پیسہ گھسیٹنے کی بس فکر میں لگے رہو کہ اس کو بھی جو ہے اس سے بھی مجھے یہ لینا ہے، اس سے بھی مجھے یہ لینا ہے، اس سے بھی مجھے یہ لینا ہے، اور اتنی ٹیکسوں کی بھرمار کر دو اس کے اوپر کہ وہ جو ہے سر اٹھانے کے بلکہ زندہ رہنے کے قابل نہ رہے. صحیح بات. تو کہا بخیل کو کبھی جو ہے وہ فقر و فاقہ دکھائے گا تم کو. صحیح بات. اور کہا حریص کو کبھی جو ہے اپنا مشیر نہیں بنانا. حریص کو اگر تم نے مشیر بنا لیا تو حریص جو ہے وہ تم کو اتنا لالچ میں مبتلا کر دے گا کہ تم کو جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ ہرا ہی ہرا سوجے گا. اور وہ ساری جگہوں سے جو ہے وہ تم کو کوشش کرے گا کہ تم ادھر سے بھی مال گھسیٹ لو، ادھر سے بھی مال گھسیٹ لو، ادھر سے بھی مال گھسیٹ لو، چونکہ وہ حریص ہے، لالچی ہے. اور لالچی آدمی جو ہے وہ کبھی تم کو صحیح مشورہ نہیں دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تین. اچھا یہ تینوں صفات اس وقت ہمیں مشیروں میں نظر آتی ہیں ماشاءاللہ. یہ خیر میں اس جملے کو آپ کہہ سکتے ہیں، میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے ایک بات ابتدا میں کہہ دی کہ انصاف کہاں سے ہو، بالکل کہ دل صاف نہیں ہے، اور دل صاف کہاں سے ہو کہ انصاف نہیں ہے. اللہ. تو اب اگر ہم دیکھیں تو آپ کو پوری دنیا میں اگر کہیں بھی مشیروں کی تعداد نظر آتی ہے، ان میں یہ تین صفات میں سے کوئی بھی ایک صفت ہوگی تو آپ یقین جانیے کہ دنیا پھر جو ہے وہ صحیح معنی میں عدل اور انصاف کی جانب نہیں آ سکتی. اور یہ حضرت علی کا وہ یعنی بنیادی ان کو ہدایت تھی حکومت چلانے کے لیے کہ تم نے جو ہے ان تین اشخاص پر نظر رکھنی ہے. پھر کہا کہ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہیں کرنا. او ہو. چغل خور جو ہے وہ تم کو جو ہے آ کر کوئی بات کہتا ہے تو اس میں اس کی بات پر عمل کرنے سے پہلے تم اس کو پرکھ لینا کہ یہ بات جو ہے یہ شخص جو ہے یہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک درست نہیں ہے، اور اس میں عجلت سے کام نہیں لینا کبھی بھی کوئی فیصلہ کرنے کے لیے. واہ واہ واہ. پھر مالک اشتر کو جو ہے آپ لکھتے ہیں کہ دیکھو تم کو جو میں نے یہاں کا عنان حکومت دیا ہے، مصر کی گورنری دی ہوئی ہے، تو مصر میں جو ہے یہ بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے، دریائے نیل کا جو ہے یہ ایک کی وجہ سے یہاں جو ہے وہ زراعت کی بڑی جو ہے وہ ریل پیل رہتی ہے. تو زراعت میں ان لوگوں کی کہ جو محنت کش ہے جی، اور جو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں اناج کی صورت میں اور دیگر اجناس کی صورت میں، تو ان اجناس کو جو ہے اگر تم قائم رکھنا چاہتے ہو تو ان کی داد رسی کرنا. واہ. وہ لوگ کہ جو زمیندار ہیں یا زمینوں کے مالک ہیں، اور جیسے ہمارے یہاں بہت سی فصلیں ہوتی ہیں اور گنے کی فصل جو ہے وہ تو ایک اللہ کی مہربانی سے بڑی ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنے ملک کی جو ہے وہ کفایت نہیں کر سکتے بلکہ اور ملکوں کو بھی جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ بھیجنے کا کام انجام دے سکتے ہیں. اور گنے کی فصل میں ہمیشہ جو ہے اس کو مل مالکان زمیندار جو ہے وہ اتنا کسان کو پریشان کرتے ہیں. اگر کسی کا 10 ایکڑ کا ٹکڑا ہے یا 20 ایکڑ کا ہے اور اس نے جو ہے وہ بیچارے نے اپنی فصل لگا لی ہے تو وہ یا تو اس کو جلا دے اور یا پھر ان کے منہ مانگے داموں پر ان کو دے. صحیح بات، صحیح بات. تو زراعت میں اس کسان کو تو کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں مل رہا. تو کسان کی طرف جو ہے تم کہا کہ جو اس کے مہیا کرنے والے ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں اور جو اس پر تم کو یہ اجناس فراہم کرنے والے ہیں، ان کی جانب جو ہے تم کو چاہیے خصوصی توجہ کرنی ہوگی. یہ بہت اہم بات اس لیے ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی ایک زرعی ملک ہے، اور میرا اپنا جو ماسٹرز ہے وہ بھی اکنامکس کا ہی ہے. تو میں نے ایگریکلچر کے حوالے سے پڑھا اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ جتنے بھی اکانومیز ہیں معیشت، اس میں دو چیزوں پہ ماڈرن معیشت بات کرتی ہے، ایک صنعت اور ایک زراعت. تو اگر آپ کے ہاں صنعت بہت زیادہ ہو تو آپ ترقی کر سکتے ہیں، یا زراعت بہت ہو تو آپ ترقی کر سکتے ہیں. صنعتیں تو ہمارے ملک میں بہت زیادہ ظاہر نہیں ہیں، لیکن زراعت سے پروردگار عالم نے ہمارے ملک کو نوازا اور ہمیں اس پہ مزید سے مزید توجہ دینی چاہیے. اور آپ دونوں کی اجازت سے ہم شامل کریں گے خوبصورت کلام کو. مختار حسین فتح پوری صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں، اور اگر مختار بھائی میری آواز سن رہے ہیں تو ان سے ملتمس ہوں
کہ کچھ اشعار پیش فرمائیں اور ہماری اس خوبصورت محفل کو مزید خوبصورت بنائیں. جناب مختار حسین فتح پوری صاحب. روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر، بند آنکھوں سے روتے ہیں، بند آنکھوں سے روتے ہیں، ہر بین پہ خود ہے در روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. ماں چھوڑ گئی پہلے، اب چھوڑ چلے تم بھی، ماں چھوڑ گئی پہلے، اب چھوڑ چلے تم بھی، اب تک میں نہیں بھولی، اب تک میں نہیں بھولی، جلتا ہوا بابا در روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. یہ کوفے کی گلیوں میں حیدر کا جنازہ ہے، یہ کوفے کی گلیوں میں حیدر کا جنازہ ہے، یا محمل زینب ہے، یا محمل زینب ہے، یہ شام کے رستے پر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. حسنین کے رونے کی چھائی ہے صدا ہر سو، حسنین کے رونے کی چھائی ہے صدا ہر سو، سب دیکھتے ہیں بابا، سب دیکھتے ہیں بابا، رو رو کے تیرا بستر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. ہر روز مصلی پر ڈھونڈوں گی تجھے بابا، ہر روز مصلی پر ڈھونڈوں گی تجھے بابا، دیکھوں گی بھلا کیسے، دیکھوں گی بھلا کیسے، اجڑا ہوا اپنا گھر روتی ہے علی زادی. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان. جی عمران بھائی چلیں گے قبلہ کی جانب، اور
ایک اہم ان نکات میں سے جو نقطہ مولا کے خطوط میں سے ہے وہ ایک یہ کہ فوجیوں کی مراعات جو ہے وہ بڑھا دینا، وہ زیادہ ہو تاکہ وہ ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں، گھر کی فکر نہ ہو پیچھے، اور دوسرے امن قائم کرنے والے جو افراد ہیں ان کی بھی تنخواہ زیادہ ہوں۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ 20,000 روپے اگر ہے تنخواہ تو وہ پھر تھوڑا سا چالان کاٹ کر جو ہے افطاری لے کر جا رہا ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ تو کیا کہیں گے کہ مولا نے فرمایا کہ امن قائم کرنے والوں کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہ خط وہ شورائے آفاق خط ہے کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی شعبہ زندگی کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ نے محروم نہیں رکھا۔ بے شک آج دنیا کے اندر بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، جی جی جی، علی نے اس خط کے اندر بے روزگاروں کے لیے پالیسی دی۔ دنیا آج اس پر عمل کرتی ہے لیکن کلمہ پڑھنے والے آج اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ خالی پیٹ انسان مضبوطی کے ساتھ نہ کلمہ پڑھ سکتا ہے نہ عبادت کر سکتا ہے۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے۔ اور بالخصوص جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ ریاستیں اپنے جغرافیے کو اس وقت تک ہی برقرار رکھتی ہیں کہ جب وہاں کے فورسز جو ہوں وہ مضبوط ہوں جی، اور ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ بالکل بالکل۔ اگر آپ فورسز کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ اپنے ملک کے جغرافیائی سرحدوں کو بھی کمزور کر دیں گے، بالکل ٹھیک۔ اور نظریاتی سرحدوں کو بھی کمزور کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ خط درسن آج بھی فورسز میں وہ افسران جو منزلت پہ پہنچتے ہیں، اپنے مقام اعلیٰ پہ پہنچتے ہیں، ان کو یہ خط پڑھایا جاتا ہے۔ جی، اور انہوں نے قبلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حزب اختلاف جو ہے وہ حزب اقتدار کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہی خط، اور جب وہ خود اقتدار میں آتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں۔ جی، تو مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے فورسز کے جوانوں کو جی کہ وہ اس خط کو درسن پڑھتے ہیں۔ جی، اور جب وہ درسن پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ جب سرحدوں پہ حملہ ہو تو میدان عمل میں ہوتے ہیں، بلکہ ہر میدان میں وہ آپ کو میدان عمل میں نظر آتے ہیں۔ جی، یعنی اگر ملک میں کوئی آفات قدرتی آ جائیں، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، تب بھی فورسز کے لوگ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ خاص کر یہ وبائی مرض جو پھیلا، اس میں بھی فورسز اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ بالکل۔ اور ساتھ ساتھ جو نظریاتی پہلو ہے، ان نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو ماضی کے اندر قربانیاں دی گئیں، اور ایک مشن جو کہ ضرب کے نام سے لڑا گیا، اس میں بھرپور طریقے سے فورسز نے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی بلکہ دنیا میں جتنے فورسز کے جوان ہیں ان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے تو وہ ملک نہ اپنے جغرافیے کو مضبوط کر سکتے ہیں، نہ اپنے نظریات کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ بالخصوص اسلامی مملکتیں اگر اس کے اوپر سختی سے عمل کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر ایک اپنی حدوں میں رہتے ہوئے نظام عدل کو قائم کرے گا اور ظلم سے ہٹ جائے گا، اور مسلم کے لیے نہیں بلکہ حقوق انسانی کے لیے آواز بلند کرے گا۔ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کا یہ خط حقوق بشر کا ترجمہ ہے۔ یہ حقوق بشر کا ترجمہ ہے۔ حقوق بشر کا ترجمہ۔ آخر کلام کے اندر یہ جملہ بڑی قوت کے ساتھ کہوں گا کہ جسے حقوق بشر کی پاسداری کو عملیت کی منزل کے اوپر لانا ہے وہ اس خط کو درسن پڑھے اور اس خط کے نکات کے اوپر غور و خوض کرے، تو وہ نعرہ جو دنیا حقوق بشر کا لگا رہی، ہیومن رائٹس، اس کے لیے یہ بنیاد اور اساس ہے۔ دنیا میں حقوق انسانی کا نعرہ لگانے والی تنظیمیں اس خط کو بنیاد اور اساس بنائیں۔ آج انسان
انسان سے دور ہو رہا ہے، لیکن یہ خط اگر آپ مطالعے میں لے آئیں تو اس خط کے ذریعے سے امیر المومنین نے انسان کو انسان سے دور نہیں کیا، انسان کو انسان کے قریب پر لے کر آئے. اور جب انسان انسان سے قریب آ جاتا ہے تو معاشرت مضبوط ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور جب معاشرت مضبوط ہو جائے تو فکری ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور جب فکری ہم آہنگی پیدا ہو تو انسان جنگ و جدال سے بچ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر سبحان کسی اللہ. کو جنگ و جدال سے بچنا ہے سبحان تو اللہ. فکری ہم آہنگی کو پیدا کرنا ہوگا. فکری ہم آہنگی کو پیدا کرنے کے لیے معاشرت کو مضبوط کرنا ہوگا، اور معاشرت کو مضبوط کرنے کے لیے ان سنہری اصولوں کے اوپر اپنے معاشرے کو وضع کرنا ہوگا. سبحان اللہ جی. سبحان سبحان اللہ. انتہائی اہم گفتگو ہے کہ اگر جنگ و جدل سے بچنا ہے، اور اس وقت ساری دنیا ہی جو ہے وہ ایک جنگ کی کیفیت میں ہے. اور یہ ساری دنیا ہی بالکل جدل کی، خلفشار کی اور پریشانی کی اور اضطراب کی کیفیت میں ہے. یہ جو جملہ مولانا نے ارشاد فرمایا حقوق بشر، اس پہ ایک بات بڑی اہم یہ ہے کہ جب ہر کوئی دوسرے سے اس کا حق چھینے گا تو اس کا لازمی نتیجہ جنگ ہے، اور جب ہر کوئی دوسرے کا حق اسے دینے کی کوشش کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ امن اور استحکام ہوگا، اور دنیا اس امن کا گہوارہ بن جائے گی کہ جس کے لیے یقیناً آج ساری انسانیت خواب دیکھ رہی ہے کہ وہ وقت آئے کہ جب دنیا امن کا گہوارہ بن سکے. ہمارے درمیان موجود ہیں ویڈیو لنک پر جناب مختار حسین فتح پوری صاحب، اور گزارش ہے ان سے کہ وہ بھی اس عبادت میں شامل ہو جائیں. جناب مختار حسین فتح پوری صاحب. زخمی ہوا جو سجدے میں داماد مصطفیٰ، ایک حشر ساتھ نمازیوں میں ہو گیا بپا. گھر سے چلے حسین حسن سے کو پیٹتے، گھر سے چلے حسین حسن سر کو پیٹتے، ایک تہلکہ سا خانہ عصمت میں بھر گیا. پہنچے علی کے لال جو مسجد میں دوستوں پہنچے علی کے لال جو مسجد میں دوستوں، دیکھا کہ خون میں ڈوبے ہوئے ہیں شہ خدا. سبحان اللہ جی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور علامہ باقر حسین زیدی صاحب کی خدمت میں یہ سوال کرنا چاہیں گے کیونکہ یقیناً کہ وقت خاصا ہو گیا.
امیر المومنین کا یہ تو خط ہے ہی، لیکن آپ کا ایک اور جو بہت ہی ہدایت سے بھرپور ایک چیز ہے وہ وصیت نامہ، جو آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی وقت آخر، تو اس وصیت نامے میں آپ نے کیا کیا اہم باتیں تھیں جو ارشاد فرمائی تھیں، کچھ اس حوالے سے ضرور ارشاد فرما دیجئے، کیونکہ ہم اپنے پروگرام کے اختتامی مراحل تک آ گئے ہیں۔ دیکھیے صاحب، وصیت نامے کا ایک کلمہ جو ہے وہ تشریح طلب ہے، سبحان اللہ، لیکن میں اس کا ایک اجمالی جائزہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 21ویں ماہ رمضان کی شب آپ نے تمام کنبے کو جمع کیا اور سب کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اب یہ تمہارے امام ہیں، اور پھر آپ نے اپنے فرزندوں کو جو وصیت مرقوم فرمائی وہ تا صبح قیامت آنے والے ہر محب کے لیے۔ لیکن اس سے قبل کہ میں اس کے نکات پہ بات کروں، دو کلمات محفوظ رکھیں امت مسلمہ کہ 19ویں ماہ رمضان کا سحر جب طالع ہو رہا تھا اور علی کے سر اقدس کے اوپر جو ضربت لگی اور جس کے لہو کی دھار نے انسان کے چہرے کو منور کر دیا، اور جب علی کو مسجد کوفہ سے لے کے چلے اور ابن ملجم کو گرفتار کر کے لائے، تو ابن ملجم کو جب گرفتار کر کے لائے تو علی ابن ابی طالب نے ایک نگاہ ابن ملجم کی طرف کی اور آپ نے کہا کہ حسن اس کے ہاتھ کھول دو۔ علی کا عدل یہ ہے کہ علی قاتل کے ہاتھ بھی بدھا نہیں دیکھ سکتا۔ کیا بات۔ اور پھر علی نے سوال کیا قاتل سے کہ کیا میں تیرا برا امام تو نہیں تھا؟ اللہ۔ قاتل سر جھکائے کھڑا تھا، اور جب 19ویں کی شام افطار کا وقت آیا تو وہ جام شربت کا جو علی کی حضوری میں تھا، علی نے اسے قاتل کو بھجوایا۔ یہ علی کے عدل کی نظیریں ہیں جو آخر وقت تک تاریخ کا وہ سنہری باب ہیں کہ جس کو اگر پیش نگاہ رکھا جائے تو انسان ظلم سے ہٹ کر عدل پہ زندگی کو قیام دے۔ بے شک بے شک بے شک۔ وصیت نامے کا پہلا کلمہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی پہ کاربند رہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ تقوی پہ کاربند رہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اگر آپ دیکھیں تو صاحبان تقوی کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ جی۔ اس میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ، بے شک جو رزق پاتے ہیں وہ مخلوق خدا میں تقسیم کرتے بے ہیں۔ شک۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق کو اپنی ملکیت جانتا ہے وہ اسے مرتکز کرتا ہے، واہ۔ اور جو اللہ کی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے اسے تقسیم کرتا ہے۔ علی نے اس تقوی کی وصیت کر کر صاحبان تقوی کی اس صفت کو واضح کیا اور بتایا کہ ارتکاز دولت نجاست ہے اور تقسیم دولت طہارت ہے۔ واہ واہ، ارتکاز کیا بات، دولت کیا نجاست بات، ہے اور واہ، تقسیم دولت سبحان اللہ۔ طہارت۔ طہارت۔ پہلی وصیت تقوی کے لیے ہے، وقت نہیں ہے میں یہاں سے ایک مکالمے کے ساتھ آگے بڑھوں کہ پہلی وصیت تقوی کے لیے فرما کر آپ نے حفاظت نفس کے راستے کو منور کیا۔ سبحان اللہ۔ تقوی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ہر وہ راستہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کی حفاظت کرے اسے راہ تقوی کہا جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کی حفاظت پر عامل ہو جائے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ واہ۔ پہلی وصیت آپ نے تقوی کے لیے فرمائی۔ دوسری وصیت آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر دنیا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو کبھی اس پہ کف افسوس نہ بننا۔ سبحان اللہ۔ یعنی علی نے اس وصیت کے ذریعے بتایا کہ دنیا فانی ہے، دنیا فانی۔ بے شک۔ فانی شے کے اوپر کیا کف افسوس افسوس ہے۔ بننا، واہ واہ باقی حیات کی جانب نگاہ کو بلند رکھنا۔ واہ۔ واہ۔ تیسری وصیت علی کی بین الاقوامی وصیت ہے۔ علی نے اصول بتا دیا انسان کو اور کہا ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے مظلوم محبت کا سبحان مددگار اللہ، بننا۔ کیا بات ہے۔ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے محبت کرنا۔ چوتھی وصیت آپ نے یہ ارشاد فرمائی اور آپ نے کہا میں نے تمہارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے
کہ آپس میں مومنین کو ملائے رکھنا بڑا ثواب ہے. کیا بات. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ سے زیادہ ثواب ہے کہ آپس میں مومنین کو ملائے رکھیں. واہ. انسان کو انسان سے جوڑ کر رکھیں. اور پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ یتیموں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا. پھر آپ نے ہمسایوں کے لیے وصیت فرمائی کہ اپنے پڑوسیوں کے لیے خیال رکھنا. ایسا نہ ہو کہ تم اپنے پڑوسیوں سے غافل ہو جاؤ. اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کرنا. اور اس کے بعد پھر آپ نے احکام کے لیے وصیت فرمائی تو کہا نماز کا خیال رکھنا، یہ عمود دین ہے، یہ ستون دین ہے. روزہ و حج و زکوٰۃ کے لیے وصیت فرمائی. قرآن کے لیے وصیت فرمائی کہ قرآن سے غافل مت ہونا. قرآن ہدایت ہے اور قرآن تصوب قیامت تمہاری ہدایت کرتا رہے گا. پھر آپ نے کعبۃ اللہ کے لیے وصیت فرمائی کہ کعبۃ اللہ سے کبھی غافل نہ ہونا، یہ مرکز اتحاد ہے. انسان مختلف رنگ و نسل کے اندر تقسیم ہے، لیکن جب کعبۃ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو وہ ایک ہی لباس میں ہوتا ہے اور ایک ہی آواز کو اپنے منہ سے بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ اتحاد و یگانگت کا مرکز ہے. سبحان اللہ. اور علی ابن ابی طالب نے آخری وصیت اپنے قاتل کے لیے فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں استحقاق میرا ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرے قاتل کو فقط ایک ضرب لگا. یعنی یہ اشارہ کیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا. ہائے ہائے. وصیت کا کلمہ یہ ہے ولو کسی نجس جانور کا صحیح کبھی ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا. ہائے ہائے ہائے. کیا بات. علی نے بہیمیت و بربریت سے روکا آخری منزل کے اوپر ہائے ہائے ہائے. اور انسانیت کا درس دیا. لہذا میرا پیغام آج کے دن یہی ہے کہ جسے اپنی زندگی کو مکمل کرنا ہے وہ علی کی وصیت کو پڑھے نہیں، علی کی وصیت پر عمل کرے. سبحان اللہ. علی کی بات کا ماننا ضروری ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. خوبصورت ترین گفتگو جاری ہے اور ایک سیگمنٹ ہمارا بھی نامکمل ہے مرحبا کچن کا، وہ اپنے تکمیلی مراحل تک پہنچ جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ایک کلام سنیں گے. جی سبین. تندوری چکن تیار ہے. صحیح ہے. ساتھ میں ہم اس کے کیچپ جو ہے ملکہ والوں کا پریزنٹیشن کے لیے رکھیں گے. اچھا اس میں ہم نے کوئلے کا دم نہیں دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ ذرا وائٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کو ایسی ہی تیار کیا. کوئلے کا دم نہیں دیا. نہیں دیا. ٹھیک. چلے جناب تندوری چکن بھی تیار ہو گئی اور ہمیشہ کی طرح زبردست پریزنٹیشن اور بہت اچھا ایک ڈش تیار ہوئی ہے. میں ملتمس ہوں باقر حسین زیدی صاحب سے کہ جو وصیت کا احوال ابھی بیان فرما رہے تھے اگر کچھ شہادت کا احوال بیان فرما دیں تو ہمارے ناظرین تک بھی کچھ شہادت کے حوالے سے گریہ ہو جائے گا. 21ویں کی شب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ نے کچھ گریے کی آواز اپنے کانوں میں سنی تو آپ نے حسن و حسین کو قریب بلایا اور کہا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں. تو شہزادوں نے کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کا شربت دیدار چاہتے ہیں، یہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. کہا بلاؤ میرے دوستوں کو بلاؤ. علی کے چاہنے والے علی کے گرد حلقہ کر کے کھڑے تھے. 2 تکیوں کا سہارا لے کے علی ابن ابی طالب بیٹھے. اسبق بن نباتہ کہتا ہے کہ آپ کے سر اقدس کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی تھی میں یہ تمیز نہیں کر سکا کہ اس کا رنگ زیادہ زرد ہے یا چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے. اور ایسے عالم میں بھی آپ نے نعرہ سلونی بلند کیا اور کہا پوچھو جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان باقی نہ رہوں. دریائے علم رواں تھا آخر وقت کے اندر بھی.
علی نے کچھ پند و نصیحت اپنے چاہنے والوں سے فرمائی، ان کو رخصت کیا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام کنبے کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اب یہ تمہارے امام ہیں۔ وصیت کا اجمالی نکات میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ حسن و حسین کو وصیت فرمائی، اور جب امام وصیت فرما چکے تو مقاتل نے لکھا ہے کہ مولا پہ غش طاری ہو گیا۔ مولا عالم غشی میں تھے کہ ایسے میں پردے کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ آپ نے غش سے آنکھ کھولی اور کہا یہ کون بیوی رو رہی ہے؟ خبر دینے والے نے خبر دی اور کہا مولا یہ عباس کی والدہ گرامی رو رہی ہیں، ام البنین رو رہی ہیں۔ کہا بلاؤ ام البنین کو بلاؤ۔ ام البنین تشریف لائیں، پائیں تھی دست ادب جوڑ کے کھڑی ہو گئیں۔ امام نے مخاطب کرتے ہوئے کہا ام البنین ابھی ہم زندہ ہیں، کیوں رو رہی ہو؟ سر کو جھکا کے کہا آقا آپ نے سب کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، کیا میرا بیٹا اس قابل نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دے دیتے؟ کہا نہیں یہ بات نہیں، بلاؤ عباس کو بلاؤ۔ چھوٹا سا شہزادہ سرہانے آ کے کھڑا ہو گیا تو کہا بلاؤ فرزند رسول کو بلاؤ، حسین ابن علی کو بلاؤ۔ حسین قریب آ گئے، کہا حسین ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ابو الفضل عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ حسین اپنا غلام سمجھنا، اور عباس سے کہا عباس اپنا آقا سمجھنا۔ اللہ آہ کربلا وقت اخیر حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ عباس ایک خواہش ایک تمنا ہماری بھی ہے، تو کہا آقا حکم کیجئے کیا بات ہے؟ کہا بھائی ساری زندگی آپ نے آقا کہا، ایک مرتبہ تو بھائی کہہ دیجئے۔ روایت یہاں خاموش ہے، لیکن عجب نہیں کہ نجف کی جانب رخ کر کے کہا ہو بابا زمانے کے امام کا حکم ہے۔ آہستہ سے بھائی کہا اور دم نکل گیا عباس کا۔ میرے عزیز جب شہر قریب تھا 21ویں کا تو شہزادیوں نے بھائیوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ کیا یہ امکان نہیں کہ طبیب کو بلا لیا جائے؟ طبیب گھر میں آیا اور طبیب نے امام کی نفس پہ ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر گزری، طبیب کے سر سے عمامہ اتار دیا۔ طبیب نے سر سے عمامہ اتار دیا اور عمامہ اتارتے ہوئے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ طبیب کا یہ کہنا تھا کہ علی کے گھر سے واہ علیہ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ کائنات کا غم گسار، کائنات کا سید و سردار، کائنات کے انسانوں کے نفس کا حاکم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں امیر المومنین کی بارگاہ میں اور دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ مولا جہاں جہاں آپ کے چاہنے والے ہیں ان کی مشکلات کو آپ ہی حل فرمائیں گے۔ جس موذی مرض کے اندر یہ دنیا گرفتار ہے اس سے آپ ہی رہائی دلوائیں گے، اور میں آپ ہی کے توسل سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے مملکت کی بنیادوں کو مستحکم فرما، مملکت کی حفاظت فرما، ملت کو متحد رکھ اور حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بہت بہت شکر گزار دونوں علماء کرام کا، تمام معزز مہمانان گرامی کا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان سید عمران مہدی اور سیدہ ہیرا شیرازی کو آخر میں بس اتنا ہی کہ جب مولا کی شہادت ہوئی تو مسجد کوفہ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں یتیم اور بیوہ عورتیں موجود تھیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا والی و وارث کون ہوگا؟ تو آپ بھی ذرا سا اپنا احاطہ کیجئے، کسی یتیم کو بھوکا نہ سونے دیجئے، یتیموں کا خیال کیجئے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کیجئے، مومنوں کو ملا کر رکھیے، ان میں صلح کرائیے، جنگ نہ کرائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابے دے کول جا کے آکھن بطول جایا، چن بابا مار دے سن اے تیریاں جدائیاں، بابے دے کول جا کے
آکھیں بطول جایاں اے بے مثل نمازی اے روزہ دار بابا نانے دعوا ستائی دھیاں کوئے ڈسا جا بے جرم تیرے سر تے بے جرم تیرے سر تے ضرباں کنے چلایاں بابے دے کول جا کے آکھیں بطول جایاں بابے دے کول جا کے آکھیں بطول جایاں